اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت، لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے، بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے۔ بہت بھائی اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے، زبان پر۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا۔ ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا، ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بھلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی، ان کی وہ کہتی، میں اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی۔ تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے، آپ اس کو نہیں کرنے دو، اس سے تھوڑی کفر ہے، عورت کی فطرت ہے، نہ کرنے دو اس کو۔ بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں برداشت کر سکتی، وہ فرض تھوڑی ہے کرنا، اجازت دی ہے نا، اسلام نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو، وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں، بندوق یہاں بٹھا کرو، ٹھیک ہے نا، وہ تو میرا ہیڈک ہے نا، وہ اسلام کا تھوڑی ہے۔ تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ، جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو، ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے، تھوڑے سے یوں عجیب سے کر لو، یہ ہوتا ہے سارے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ کچھ بھی کر لو، اس سے آپ کافر نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے، وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے، پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا، تو یہ رائٹ ہے۔ عورت صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو، پہلی زوجہ کتنی نیک تھی مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی، تو یہ تو نیچرل ہے۔ لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ، اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو، اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو، تو بھائی اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اللہ نہیں بخشے، دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے۔ اللہ کہے گا تم نے مجھ پر کیسے انگلی اٹھا دی ہے، مجھے کیسے غلط کہہ دیا۔ اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں، غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ آ کے ملتے ہیں، یہ میرے ساتھ ٹینشن، یہ میرے ساتھ مسئلہ، یہ میرے ساتھ مسئلہ، پتہ نہیں اللہ کہاں ہے۔ ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا، کہہ رہا ہے یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا۔ بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو؟ خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم۔ تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی، استغنا۔ اس سے لڑ کے، اسے برا بلا کہہ کے اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا، وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سمجھو گے میں یوں کروں گا، دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں، باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں، میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے آپ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں، ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولے بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے، یہ پلاٹ تیرے نام کر دیا، میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے، جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے، اللہ پہ اعتراضات کر کے، اسلام کو برا بلا کہہ کے، اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے، اس طرح سے واویلا کر کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے، تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو، اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا، اس سے بڑی سزا، اور وہ جہنم کی آگ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تو